محترم سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً کتب بینی کے حوالے سے جو مطالعہ کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج کی یہ قری دوبارہ سے واقعہ حرہ کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولویوں نے، پیروں نے کربلا، واقعہ حرہ اور اس جیسے جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ہیں یا تابعین کے واقعات ہیں، ان سب واقعات کو اپنا رنگ میں اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہا۔ یعنی کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی بجائے لوگوں کے دل کی چاہت ان مولویوں اور پیروں نے چاہی، جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا۔ اور حقیقت تک پہنچنے والے جب یہ حقیقت بیان کرتے ہیں تو لوگ انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی نشستوں میں اس کے متعلق واقعہ حرہ کے متعلق کچھ تنقید برائے اصلاح کے حوالے سے معروضات پیش کیں، تو ہمیں بھی کئی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، لہٰذا ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ ہم دوبارہ آج سے اپنی گفتگو کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ قالو، تاریخ دان کہتے ہیں، وسار مسلم بمن معه من الجیوش الى المدینہ، مسلم بن عقبہ ملک شام سے مدینہ شریف کی طرف اپنے لشکر سمیت چل پڑا۔ فلما اقترب منها اجتہد اہل المدینہ فی حصار بنی امیہ وقالوا لهم، جس وقت مسلم بن عقبہ کا لشکر مدینہ شریف کے قریب پہنچتا ہے تو اہل مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر رکھی تھی، انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ بنو امیہ کا محاصرہ کر لیا۔ یعنی کہ بنو امیہ کے وہ افراد جو مدینہ شریف کے اندر اس وقت موجود تھے، ان کا کڑی طرح سے مضبوط طریقے سے محاصرہ کر لیا۔ وقالوا لهم، اور اہل مدینہ کے ان لوگوں نے بنو امیہ سے کیا مطالبہ کیا؟ انہوں نے کہا، واللہ لنقتلنکم عن آخرکم، اللہ کی قسم ہم تمہارا آخری بندہ بھی مار دیں گے، بشرط یہ ہے کہ او تعطون موثقا الا تدلوا علینا احدا من هؤلاء الشامیین ولا تمالئوهم علینا، شرط یہ ہے کہ تم لوگ ہمیں ایسا پکا وعدہ دو کہ تم شامیوں کی کسی بھی طرح سے مدد نہیں کرو گے، ہمارے متعلق اشارتاً دلالتاً کچھ انہیں نہیں بتاؤ گے۔ فاعطوهم العہود بذلک، تو بنو امیہ کے لوگوں نے اہل مدینہ کو یہ وعدہ دے دیا کہ ہم شامیوں کو تمہارے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے۔ سامعین، یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ واقعہ واقعتاً ہوا، اسی طرح ہوا جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت جب بنو امیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو ان سے وعدہ لینے کی بنا پر چھوڑ دیا گیا، جبکہ پیچھے یہ آتا ہے کہ بنو امیہ کا محاصرہ مسلسل چل رہا تھا۔ جب مسلسل محاصرہ چل رہا تھا، جس میں بنو امیہ نے یزید کی طرف خط لکھا تھا کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، محبوس ہیں، قید ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں ہم اس وقت پس رہے ہیں، تو اس وقت یزید نے فوجی لشکر مدینہ شریف کی طرف بھیجا تھا، جو کہ ہم نے پوری وضاحت پچھلی نشستوں میں اس کی کر رکھی ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ وہی الفاظ آ گئے ہیں کہ اہل مدینہ نے اس وقت محاصرہ کیا بنو امیہ کا۔ اگر ہم اس بات کو قبول کریں کہ اس وقت محاصرہ کیا تو پھر پہلی بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ سند اس کی صحیح کیوں نہ ہو، اور اگر پہلی بات کو صحیح ثابت کریں تو یہ بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ دونوں ہی آپس میں مخالفت کر رہی ہیں، مخالف بول رہی ہیں۔ تو اب یا پھر تطبیقی صورت ہوگی، تطبیقی صورت یہ ہوگی کہ وہاں پر بنو امیہ کا محاصرہ پہلے سے جاری و ساری تھا، لیکن جب شامیوں کا لشکر قریب آتا ہے تو یہ محاصرہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بس اسی مضبوطی کی بنا پر یہ الفاظ وجود میں آئے، ہم اس اعتبار سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو خیر، شامیوں نے جب مدینہ شریف کے قریب شامی فوجیں پہنچنی شروع ہوئیں تو اس وقت اہل مدینہ کے جو لوگ تھے وہ مدینہ شریف سے باہر جا کر شامیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قبائل بھی مدینہ والوں کے ساتھ تھے، مدینہ کے اندر باقاعدہ دو حکومتیں وجود میں آ چکی تھیں، تو پھر کیا مطلب ہے کہ شامی مدینہ شریف کے ارد گرد آ گئے اور مدینہ والے مدینہ سے باہر نکل کر شامیوں کا راستہ نہ روک سکے؟ اور شام سے آنا، اتنی دور سے آنا، یہ کوئی آسان کام بھی تو نہیں تھا۔ تو پھر یہاں پر کیا ہوا کہ شامی تو اتنی منزلیں مارتے ہوئے مدینہ میں آ گئے اور پھر بعد میں یزید کو ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بھئی یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا۔ میرا بھائی چلیں، جیسا بھی یزید تھا
سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے جتنی شخصیات ہیں جنہوں نے یزید کو کہا کہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ غلط ہے، جس طرح بھی انہوں نے ان کے متعلق اپنے اپنے الفاظ ارشاد فرمائے، ہم ان میں مداخلت نہیں کرتے کسی بھی اعتبار سے۔ دونوں دوروں میں سے ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی پکی بات، مثبت بات، ٹھوس بات نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس ایسے مضبوط دلائل نہ ہوں جن میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ تو میرا بھائی، یہاں پر جب شامی لوگ اتنی دور سے مدینہ شریف آ پہنچے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے کہ ابھی تک جو مدنی لوگ ہیں انہوں نے ان کا راستہ ہی نہ روکنا چاہا۔ خیر، ہو سکتا ہے روکا ہو لیکن یہاں پر نہ آیا ہو۔ آگے ہم چلتے ہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ تو سامعین، ہوتا یہاں پر یہ کیا ہے کہ جو بنو امیہ والے تھے جو مدینہ کے اندر موجود تھے، پچھلی روایت میں آیا تھا کہ انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا ہو لیکن باہر جا کر دوبارہ ان کا محاصرہ کیا ہو، اور محاصرہ کرنے کے دوران یہ الفاظ اہل مدینہ نے انہیں کہے ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ اہل مدینہ کے سارے اہل مدینہ والے مراد نہیں، صرف وہی اہل مدینہ کے لوگ مراد ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ کہتے ہیں فَلَمَّا وَصَلَ الْجَيْشُ تَلَقَّاهُمْ بَنُو امیہ، جس وقت جیش لشکر مدینہ شریف آ گیا تو انہوں نے بنو امیہ سے ملاقات کی۔ فَجَعَلَ مُسْلِمٌ یسألہم، تو مسلم ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے، کس کے متعلق؟ عن الاخباری فلا یخبرہ احد، وہ مسلم انہیں مدینہ شریف کے اندر جو بھی معاملات وقوع پذیر ہوئے، یعنی مدینہ والوں کی کتنی فوج ہے، کہاں پر ہے، کیا چاہتے ہیں، کہاں گھات لگائے بیٹھے ہیں، سب کچھ جب پوچھنا چاہا، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ سوگ سراغ لگانی چاہیے، تو اس وقت جو بنو امیہ کے لوگ تھے انہوں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ یاد رہے کہ یہ لشکر ابھی تک مدینہ شریف سے باہر ہی تھا۔ ثابت ہوتا ہے یہاں سے آ کر کہ بنو امیہ کے لوگوں کو مدینہ سے باہر کہیں نکال رکھا تھا، نہ اگر یہ مدینہ شریف کے اندر ہوتے تو پھر بنو امیہ کے ساتھ ان لشکریوں کی ملاقات کیسی ہو سکتی تھی، کیونکہ آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ مدینہ والوں نے مدینہ شریف کے ارد گرد خندق کھود رکھی تھی، تو خندق کو پھلانگنا اس قدر آسان تو نہیں تھا۔ فانحسر لذالک، تو بس اسی بات میں وہ منحصر ہو گئے، یعنی کہ انہیں جو شامی لوگ تھے وہ اس بات پر بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ کیا خبر ہے یہاں کی، لیکن کوئی انہیں نہیں بتا رہا تھا۔ تو اس صورت میں ہوتا کیا ہے، وجاءہ عبد الملک بن مروان فقال له، تو اس دوران عبد الملک بن مروان ان کے پاس آتا ہے۔ یہ اس وقت چھوٹا بچہ تھا، اگر اس واقعہ کو ہم صحیح مانیں تو بھی سن لیجئے۔ ہوتا کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان ان کے پاس آتا ہے، فقال له، اور ان سے آ کر کہتا ہے ان کنت تريد النصر، اگر تم لوگ فتح چاہتے ہو، فانزل شرقی المدینۃ فی الحرۃ، تم مدینہ شریف کی مشرقی جانب کالے پتھروں والی زمین پر پرو کرو۔ فاذا خرجوا الیک کانت الشمس فی اقفیتکم وفی وجوہہم، جس وقت اہل مدینہ کے لوگ تمہاری طرف نکلیں گے تو سورج تمہاری پشتوں میں ہوگا، تمہاری پشت میں سورج ہوگا، یعنی تمہارے پیچھے ہوگا، اور ان کی آنکھوں میں پڑ رہا ہوگا۔ تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، فدعوہم الی الطاعۃ، تم ان لوگوں کو اطاعت کی دعوت دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد الملک مروان کا بیٹا۔ فإن اجابوک، اگر تمہیں وہ مان لیں، تمہاری دعوت کو وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، وإلا فاستعن باللہ، وگرنہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا، وقاتلہم، اور ان سے پھر قتال ہی کرنا، یعنی کہ ان سے جنگ کرنا۔ فإن اللہ ناصرک علیہم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اذا خالفوا الامام وخرجوا عن اطاعت، کیونکہ اہل مدینہ والے جو لوگ ہیں وہ امام کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور انہوں نے مخالفت پر کمر بستہ ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے مخالفت کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ الفاظ ہیں عبد الملک بن مروان کے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ راویوں کی اپنے الفاظ نہ ہوں، کیونکہ راوی بڑے شاطر ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے ملا کر الفاظ کو اس طرح گھانٹ دیتے ہیں، اس طرح گھرا لگا دیتے ہیں کہ جس میں واقعہ میں ایک چاشنی بری جا سکے۔ حالانکہ اس وقت عبد الملک بن مروان چھوٹا بچہ تھا، یعنی کہ چھوٹا بچہ اس قدر کہ بہت بڑا بھی نہیں تھا، لیکن ہے یہ مدینہ میں ہی تھا۔ خیر، عبد الملک بن مروان کے متعلق ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ محدث بھی تھا، اور یہ صالح تھا، اور یہ امین تھا۔ میں یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، اگر کسی بندے کو کوئی اختلاف ہوگا تو وہ مجھے کہہ سکتا ہے، میں اس کو حوالہ بھی دے سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چونکہ بنو امیہ کے لوگوں کے متعلق دنیا کفر نے دلوں کے اندر اس قدر کینہ دشمنی بھر دی ہے کہ الامان والحفید۔ حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ نے انگریزوں کے علاقے ان سے چھینے تھے، یہودیوں کو مار بگایا تھا، عیسائیوں کو مسلمان بنا لیا تھا۔
تو ان کی یورپ کے اندر بھی ان کا سکہ بولتا تھا. تو بنو امیہ کی مخالفت اس دن سے جاری و ساری ہے. مسلمان جو ہیں ان کی مثال بالکل بولی بصری قوم جیسی ہے، یہ ہر چیز بھول جاتی ہے، جبکہ کافر جو ہیں وہ ایک شاطر اور چلاک اور مکار لومڑی جیسی ہیں، انہیں ہر چیز یاد رہتی ہے. وہ اپنی یادداشت کی بنا پر آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے فرقوں کو وجود دے رہے ہیں جو بنو امیہ کو گالیاں بک رہے ہیں. حالانکہ بنو امیہ کا زمانہ تو بالکل مختصر تھا زمانہ، وہ لگ بھگ 1 صدی کا ہوگا، تقریباً بھی بڑا تیزی سے چلا جائے تو 1 صدی کا زمانہ ہوگا جہاں پر بنو امیہ نے حکومت کی. تو لے کر بنو امیہ کی حکومت کو دنیا کے سامنے اسلام کی اس طرح سے نسل کشی کرتے ہیں، اسلام کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ اسلام کو اسلامی حکمرانوں کو بہت ہی برے الفاظ میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. خیر، یہاں پر یہ ہے کہ فشکرہ مسلم بن عقبہ علی ذلک، مسلم بن عقبہ نے عبد الملک بن مروان کا یہ مشورہ دینے پر شکریہ ادا کیا. وامتثل ما اشار به، اور اس نے وہی کچھ کیا جس کا اسے حکم دیا گیا یا جس کی طرف اس نے اس کو اشارہ کیا. یعنی کہ عبد الملک بن مروان نے وہی کچھ کیا جس کا مسلم بن عقبہ نے وہی کچھ کیا جس کا عبد الملک بن مروان نے اسے کہا تھا. فنزل شرقی المدینہ فی الحرۃ، تو وہ مدینہ شریف کی مشرقی جانب حرہ نامی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کر لیا. مدینہ شریف کی جو حرہ نامی جگہ ہے مشرق کی طرف، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا. ودعا اہلہا 3 ایام، اور وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کو 3 دن تک، یعنی کہ اہل مدینہ والوں کو 3 دن تک دعوت دی. کیا دعوت دی؟ کہ تم دوبارہ واپس یزید کی بیعت کر لو، جماعت کے ساتھ مل جاؤ. کل ذالک یأبون الا المحاربۃ والمقاتلۃ، لیکن اہل مدینہ میں سے تمام لوگ یہی کہتے رہے کہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جنگ ہے، یعنی کہ وہ سارے کے سارے انکار کرتے رہے سوائے جنگ و جدل کے. فلما مضت الثلاثۃ قال لهم في اليوم الرابع، جس وقت 3 دن گزر جاتے ہیں تو چوتھے دن مسلم بن عقبہ اہل مدینہ والوں کو کہتا ہے وَهُوَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لَيْلَتَيْنِ بَقِيَّةً مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ 30 و60، یہ منگل کا دن ذو الحجہ کی 2 راتیں ابھی باقی تھی، 2 دن باقی تھے، یعنی کہ 28 ذو الحجہ کی بات اور 63ویں سال کی یہ بات ہے کہ اس دن مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ سے چوتھے دن کلام کیا. اس نے کلام میں کیا کہا؟ قال لهم، اس نے کہا یا اہل المدینہ، اے مدینہ والو، مضت الثلاثۃ، 3 دن تو گزر چکے ہیں. وان امیر المؤمنین قال لی، امیر المؤمنین یزید نے مجھے کہا تھا انکم اصلہ وعشیرتہ، تم لوگ اس کی اصل ہو، تم لوگ اس کے رشتہ دار ہو، تم لوگ اس کے خاندان والے ہو، اس کے کنبے والے ہو. وانہ یکرہ اراقۃ دمائکم، اس لیے وہ تمہارے خونوں کو بہانا پسند نہیں کرتا. وانہ امرنی ان اؤجل لکم صلاۃ فقد مضت، اس نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دوں، تو مہلت تو گزر چکی ہے. فماذا انتم صانعون، اب اہل مدینہ والوں مجھے بتاؤ، مدینہ والوں مجھے بتاؤ، اب تم لوگ کیا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اتسالمون ام تحاربون، تم مجھ سے صلح چاہتے ہو یا تم جنگ چاہتے ہو؟ فقالوا بل نحارب، ان سب نے کہا ہم جنگ چاہتے ہیں. فقالا، تو کہا لا تفعلوا، مسلم بن عقبہ نے کہا جنگ نہ کرو، بل سالمو، بلکہ تم صلح اختیار کر لو، ہمارے ساتھ مل جاؤ. ونجعل جدا وقوتنا على هذا الملحد یعنی ابن زبیر، اس طرح ہماری قوت طاقت ملحد کے خلاف بڑھ جائے گی، یعنی کہ ابن زبیر ملحد کے خلاف ہماری طاقت اور قوت بڑھ جائے گی. سامعین، یہاں پر ایک اعتراض کا جواب دینا ضروری ہے. یہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق ملحد کا لفظ آیا ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کے متعلق ملحد کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے. حقیقت اللہ جانتا ہے کیا ہے بھی ہے کہ نہیں، لیکن تاریخ کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. یاد رہے کہ یہاں پر ملحد کا لفظ استعمال کرنا، الحاد کا مطلب ہوتا ہے بے دینی، جبکہ ایسی جگہوں پر جنگ و جدل کے موقع پر جب کسی پر ملحد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر بطور توہین یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وہاں پر مراد حقیقتاً میں وہ بندہ کافر یا مرتد ہو جانا مراد نہیں ہوتا، بلکہ کیا مراد ہوتی ہے؟ بطور توہین، جس کو آپ
برے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ برے الفاظ کے ساتھ اس نے عبداللہ بن زبیر کو یاد کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے پہلے دن سے ہی یزید کی خلافت کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ پہلے دن سے ہی یزید کی خلافت کو توڑنے میں لگ چکے تھے۔ فقالوا یا عدو اللہ، تو اہل مدینہ والوں نے کہا اے اللہ کے دشمن، کس کو کہا؟ مسلم بن عقبہ کو، اللہ کا دشمن کہا۔ اب یہاں پر بھی بطور توہین کہا ہے، یعنی کہ مسلم بن عقبہ کی توہین کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلم بن عقبہ کافر یا اللہ کا واقعتاً دشمن بن چکا تھا، کیونکہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ ہماری تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، روزے قضا ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندے ان کے تو نوافل قضا نہیں ہوتے تھے۔ واللہ، اللہ کی قسم، لو اردت ذلک لما مکناک منہ، اگر تمہاری یہی مراد ہے تو ہم تمہیں پھر کوئی طاقت اور قوت نہیں دیں گے، ہم تمہیں غلبہ نہیں دیں گے۔ انحن ناظرکم تذهبون فتلحدوا فی بیت اللہ الحرام، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تم بیت اللہ کی شرف، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر تم الحاد پھیلاؤ، یعنی کہ تم مکہ شریف جاؤ اور مکہ شریف جا کر تم الحاد پھیلاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ مدینہ والے کنہیں ملحد کہہ رہے ہیں؟ شامیوں کو۔ تو اگر ہم یہاں پر بھی حقیقتاً میں یہی لفظ مانیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت تو تمام شامی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے مرتد ہو چکے تھے معاذ اللہ۔ ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر بطور توحید مراد ہوگا۔ ابھی ہم یہاں پر اسی طرح پڑھتے جا رہے ہیں جس طرح کل بدایہ و نہایہ والوں نے لکھا ہے، ہم اس کے باقاعدہ سندے بیان نہیں کر رہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جب ہم سندے بیان کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان میں سے ہزاروں میں سے ایک آدھی بات صحیح سند سے ثابت ہوگی، اکثر باتیں جھوٹی سندوں سے ثابت ہوں گی۔ ثم تہیؤا للقتال، پھر اہل مدینہ والوں نے قتال کا پکا ارادہ کر لیا۔ وقد كانوا اتخذوا خندقا بینہ و بین ابن عقبہ، انہوں نے اپنے اور مسلم بن عقبہ کے درمیان خندق بنا لی تھی، خندق کھود لی ہوئی تھی۔ وجعلوا جیشہم اربعین علی کل ربع امیر، اور اہل مدینہ والوں نے تمام لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا اور 4 حصوں کی ہر چوتھائی کے اوپر ایک امیر مقرر کر دیا۔ وجعلوا اجل الارباع الربع، اور انہوں نے تمام رباعیوں کے اوپر، یعنی کہ ہر چوتھائی کے اوپر جو ایک امیر تھا، ان تمام امیروں کے اوپر ایک سب سے بڑا امیر مقرر کیا تھا، الذی فیہ عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن حنظلہ الغسیل، جس میں عبداللہ بن حنظلہ الغسیل تھے، یعنی کہ حضرت حنظلہ جو صحابی رسول ہیں ان کے بیٹے عبداللہ تھے۔ ثم اقتتلوا قتالا شدیدا، پھر ان کے درمیان بہت زیادہ سخت قتال ہوا۔ ثم انہزم اہل المدینہ الیہا، پھر اہل مدینہ والوں نے اس مارکے میں شکست کھائی۔ وقد قتل من الفریقین خلق من السادات والاعیان، اور اس کے اندر وقد قتل من الفریقین خلق من السادات والاعیان منہم، اور اس میں دونوں ہی فریقین میں سے بہت زیادہ سادات اور اعیان شہید ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں البدایہ والنہایہ والے، سادات اور اعیان کا۔ سادات کنہیں کہتے ہیں؟ بڑے بڑے سرداروں کو۔ اعیان بھی انہیں کہتے ہیں جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرفوں سے ہی بڑے بڑے سپہ سالار جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جو مدینہ والوں کی طرف سے شہید ہوئے ان کے نام کیا ہیں؟ عبداللہ بن مطیع و بنون لہ سبعۃ بین یدیہ، عبداللہ بن مطیع اور ان کے 7 بیٹے ان کے سامنے۔ و عبداللہ بن حنظلہ الغسیل، عبداللہ بن حنظلہ و اخوہ لامہ، اور ان کی ماں کی طرف سے بھائی محمد بن ثابت بن شماس، محمد بن ثابت بن شماس، یہ بھی ان کی ماں کی طرف سے بھائی تھے، یہ شہید ہو گئے۔ وہ محمد بن عمرو بن حزم، اور محمد بن عمرو بن حزم بھی شہید ہو گئے۔ سامعین، یہ تو اہل مدینہ والوں کے نام گنوا دیے، لیکن شامیوں کو کس نے نام گنوانے تھے؟ حالانکہ یہ تو کہا گیا ہے کہ دونوں ہی طرف سے پورا نقصان ہوا تھا۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ایک طرف سے تو بتا دیا گیا تھا، تو دوسری طرف سے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ کون شہید ہوا ہے تو کون نہیں شہید ہوا۔ وقد مر بہ مروان وہو مجدل، تو مروان اس حالت میں وہاں سے گزرے کہ وہ کس کے پاس سے گزرے؟ مروان محمد بن عمر بن حزم کے پاس سے، محمد بن عمر بن حزم کے پاس سے جس وقت مروان گزرتا ہے، وقد مر مروان وہو مجدل، تو وہ اس وقت مجدل تھے، یعنی کٹے پڑے تھے، وہاں پر ان کے اوپر زخم آئے ہوئے تھے۔ کن کے اوپر؟ محمد بن عمر بن حزم پر۔ فقال رحمک اللہ فکم من ساریۃ قد رأیتک تطیل عندها القیام والسجود، تو مروان نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے
کتنی مرتبہ تمہیں ستونوں کے پاس لمبے لمبے قیام سجود کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، یعنی کہ ان کی عبادت کی تعریف کرنے لگے۔ کون تعریف کرنے لگے تھے؟ مروان، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ یزیدی ہے، مروان یزیدی ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی واقعتاً ہی دلی رنجش تھی تو پھر ایسے اچھے الفاظ سے یاد کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سامعین، یہاں تک تو یہ واقعہ پورا ہو گیا کہ کس طرح جنگ ہوئی اور کیا کیا معاملات وقوع پذیر ہوئے۔ آگے اسی واقعہ کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد ثم اباح مسلم بن عقبہ الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبہ، کہتے ہیں اس جنگ کے بعد مسلم بن عقبہ نے مدینہ شریف کو مباح کر دیا تھا۔ ثلاثۃ ایام کما امرہ یزید لا جزاہ اللہ خیرا، 3 دن تک اس نے مباح کیا تھا اور یہ اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ یزید نے انہیں حکم دے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ یزید کو بہتر بدلہ نہ دے۔ مسلم بن عقبہ الذی یقول فیہ السلف، جسے سلف صالحین مسرف بن عقبہ کہتے ہیں، قبحہ اللہ من شیخ سوء ما اجہلہ، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرے، بڑھا شخص برا شخص تھا، کیا ہی جاہل بندہ تھا۔ یہ الفاظ مسلم کے متعلق استعمال کیے گئے ہیں۔ سامعین، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا، میں ناچیز تو ایسے الفاظ کسی کے متعلق استعمال نہیں کر سکتا فقط تاریخی روایت پڑھنے کے بعد، کیونکہ جب تک بات پکی صحیح طور پر ثابت نہ ہو کسی کے متعلق ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو خیر، یہاں پر البدایہ والنہایہ والے حافظ بن کثیر نے تو ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو کہ انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہی باتیں درست تھیں، واللہ تعالی عالم۔ لیکن ہم یہاں پر پھر عرض کر دیں کہ تاریخی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر شک کی گنجائش نہیں بلکہ شک کے پہاڑ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا ان شک کی وادیوں کے اندر رہ کر تاریخ پڑھنے کے بعد کوئی حتمی یقینی فیصلہ کرنا بالخصوص قرون اولیٰ کے لوگوں کے متعلق غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سب سے بہترین میرا دوست دور ہے، پھر میرے ساتھ والا دور ہے، پھر میرے ساتھ والا دور ہے۔ ووقع شر عظیم وفساد عرید علی ما ذکرہ غیر واحد، حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں بہت زیادہ عظیم شر پیدا ہو گیا، بہت زیادہ فساد پیدا ہوا، جس کو کئی تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے۔ فکان ممن قتل بین یدیہ صبر معقل بن سنان، اور اسی دوران جو قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان میں معقل بن سنان بھی تھے۔ وقد کان صدیق قبل ذلك، وہ اس سے پہلے یزید کے دوست تھے، ولیکن اسمعہ فی یزید کلاما غلیظا فنقم علیہ بسببہ، لیکن اس نے یزید سے کوئی ایسا برا کلام سنا تھا جس کی وجہ سے وہ یزید سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ٹھان لی تھی۔ سامعین، اب یہ جو باتیں ہمارے طرف آ رہی ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک مدینہ کو یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آئیے ذرا ہم نیچے حاشیہ بھی اس کا پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ استباحۃ المدینہ المنورۃ، مدینہ منورہ کو مباح کرنا، او یا پھر انتہابہ لمدت 3 ایام، یا 3 دن کے لیے چھینا جھپٹیاں مدینہ شریف میں کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایام لمدت 3 ایام من جیش الشامی، شامی لشکریوں کی جانب سے، بقیادت مسلم بن عقبہ تھا، مسلم بن عقبہ کی قیادت میں، وامر من یزید ثابت، اور یزید کے حکم سے یہ بات ثابت ہے۔ کن لوگوں کے نزدیک یہ بات ثابت ہے؟ یعنی کہ یہ بات ثابت ہے عند الامام احمد، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ بات ثابت ہے۔ تو امام احمد کی اقتداء میں ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی یہ بات قبول کی، والحافظ ابن حجر نے بھی یہ بات قبول کی ہے۔ حافظ ابن حجر، امام احمد، شیخ اسلام، حافظ ابن حجر، یہ 3 لوگ ہو گئے۔ تو ولم یذکرہ خلیفۃ بن خیاط، خلیفہ بن خیاط نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ واوردہ طبری عن ابی مخنف، اور اس بات کو تو طبری نے، ابو مخنف نے طبری میں اس بات کو روایت کیا ہے، درج کیا ہے۔ سامعین، یہاں پر یہ نیچے حاشیہ لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی فتنہ فساد ہے، جو بھی 3 دن کے معاملات کہے جاتے ہیں، یہ امام احمد کے نزدیک ثابت ہیں، شیخ اپنا ابن تیمیہ کے نزدیک ثابت ہیں، حافظ ابن حجر کے نزدیک، لیکن ان کو خلیفہ بن خیاط نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ خلیفہ بن خیاط کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات کے لگ بھگ بات کو اٹھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں خلیفہ بن خیاط نے اس بات کو نہیں نقل کیا، اس کو طبری نے نقل کیا ہے اور ابو مخنف سے روایت کیا۔ اب ابو مخنف سے جب روایت آتی ہے تو ابو مخنف کے بارے میں سبھی کو پتا ہے کہ بھئی ابو مخنف کوئی سچا بندہ نہیں ہے، ابو مخنف اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، کرتا ہے، جھوٹ واقعات ملاتا ہے، البتہ تاریخ کے اندر اس نے کمال حاصل کیا ہے۔
تو بھئی اگر ابو مخنف کی ہم بات کو صحیح بھی مان لیں کہ ابو مخنف بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن دیکھیے کہ ابو مخنف کے اوپر علماء نے صاف صاف کلام کیا ہے کہ یہ جھوٹا تھا، دغا باز تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. اس کے اوپر ڈھیروں علماء نے کلام کیا ہے، درجنوں علماء کا اس پر کلام موجود ہے. تو ابو مخنف کی بات پر یقین نہیں. اگر یقین کر بھی لیا جائے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ابو مخنف نے بھی تو کسی واسطے سے ہی یہ بات لی ہوگی، کیونکہ اس وقت ابو مخنف تو تھا نہیں مدینہ میں، تو مدینہ میں سے کسی شخص سے ہی تو ابو مخنف نے یہ باتیں لی ہوں گی یا کسی بندے سے. تو اس طرح کی مکمل تفصیلات حاصل اگر صحیح بندہ بھی لے کر آئے گا تو اس میں بھی شک کی گنجائش ہوتی ہے. تو چیز جائے کہ ابو مخنف جو تیسری صدی میں ہے وہ ایسی باتوں کو لے اور ہم تک پہنچائے اور ہم آنکھیں بند کر کے ایسی باتوں پر یقین کر لے. یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی حقیقت اللہ اس کا رسول جانتا ہے. ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، کسی کو ہم برا بلا یا گالی گلوچ ہم یہاں پر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے آگے بھی بات چل رہی ہے. وہ اما روایت استباحت الاعراض فرواہا. بہرحال آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام احمد کے نزدیک ثابت تھا، ابن تیمیہ کے نزدیک ثابت تھا، حافظ ابن حجر کے نزدیک ثابت تھا، اور اسی کو فتاوی رضویہ میں بھی معزز سامعین درج کیا گیا ہے. وہ حاشیہ نگار کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ ابو مخنف سے آیا ہے، لہٰذا اس کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے، ابو مخنف کی کوئی اوقات نہیں کہ اس کی باتیں قبول کی جائیں. دوسری طرف نیچے وہ کہتے ہیں بہرحال جو دو روایتیں مزید آئی ہیں، ایک مدائنی سے ہشام بن حسان کے حوالے سے اور ایک بہقی سے دلائل میں مغیرہ سے، یہ کہتے ہیں کہ وکلتاہما، یہ دونوں ہی روایتیں لا تصیح لا سندن ولا متنن، یہ دونوں روایتیں نہ سند کے اعتبار سے صحیح ہیں نہ متن کے اعتبار سے. ومن الاباطیل، ان جھوٹی گوئیوں میں سے، جھوٹی باتوں میں سے، بہت بڑے جھوٹ اور بکواسات میں سے ایک بات یہ بھی ہے مقتلو من اہل المدینہ فی بعد یوم، کہ اہل مدینہ کے بعض دنوں میں ہی 10,000 بندے قتل کر دیے گئے تھے. وفی تاریخ خلیفہ، حالانکہ تاریخ خلیفہ میں تو آتا ہے کہ 400 بندے تھے، تاریخ خلیفہ میں آتا ہے کہ 400 بندے تھے. اور یہ جو روایتیں آ رہی ہیں مدائنی سے ہشام بن حسان کے حوالے سے اور بہقی نے دلائل میں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر 10,000 مقتول کا ذکر ہے، جبکہ جو تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے اس کے اندر 400 مقتولوں کا ذکر ہے. اور جو امام مالک سے روایت آئی ہے اس میں 700 کا ذکر ہے. انظر تاریخ خلیفہ تھا، صفحہ نمبر 236 دلائل النبوہ. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ بن خلیفہ کے اندر امام مالک سے روایت ہے، اس کے اندر 700 کی تعداد ہے، وگرنہ 400 کی بھی تعداد ہے، اور یہاں پر 10,000 کیسے آ گیا ہے. خیر آگے چلیے سامعین، یہ تو بات ہماری یہاں پر پوری ہو گئی کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ مدینہ کے اندر لوٹ مار کی گئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یہاں پر ہم نے اس کو درج کر دیا ہے. جو کہتے ہیں کہ ابو مخنف سچا ہے، تو بھائی ابو مخنف، جن لوگوں نے جس طرح کہ فتاوی رضویہ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ابو مخنف سچا ہے، اگر ابو مخنف سچا ہے تو میرا بھائی ابو مخنف نے پھر جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر بکواسات اور تہمتیں لگائی ہیں اپنی تاریخ کے اندر، سب قبول کرو، پھر تو رافضیوں کا مذہب سچا ہو جائے گا. سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑنے سے گمراہی پھیل سکتی ہے. اور میرا بھائی سلف صالحین نے صاف صاف فرمایا ہے کہ ابو مخنف شیعہ تھا، رافضی تھا، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. آگے چلیے، آگے بات آ رہی ہے حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ شریف کے اندر جس وقت واقع حرہ ہوا تھا تو کیا کیا گیا تھا. کہتے ہیں وَاسْتَدْعَا بِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، مسلم بن عقبہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بیچا، اپنے پاس بلاوا بیچا. فجاء یمشی بین مروان بن الحکم وابنہ عبد الملک، تو حضرت امام زین العابدین مروان اور اس کے بیٹے عبد الملک کے درمیان میں تشریف لائے، چلتے ہوئے ان کے درمیان میں تشریف لائے. ایک طرف مروان تھا ان کے کندھے کی، اور دوسری طرف ان کے کندھے کے عبد الملک تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں حضرت امام زین العابدین چلتے ہوئے تشریف لائے. سبحان اللہ، کیا ان کی تعظیم کا مقام و مرتبہ ہے. لِيَأْخُذَ لَهُ بِهِمَا عِنْدَهُ أَمَانًا، تاکہ وہ ان دونوں کے سبب سے مسلم بن عقبہ سے امان حاصل کر سکے. وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّ يَزِيدَ أَوْصَاهُ بِهِ، اور حضرت امام زین العابدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یزید تو پہلے سے ہی امام زین العابدین کے متعلق اچھی وصیت کر چکا تھا. فلما جلس بین یدیہ استدعا مروان بشراب، جس وقت مسلم بن عقبہ کے سامنے حضرت امام زین العابدین بیٹھ جاتے ہیں تو وہ استدعا مروان بشراب، تو وہ مروان جو ہے وہ
پانی طلب کرتا ہے. یہاں پر شراب جو ہے یہ مخصوص طریقے سے بنایا ہوا ایک مخصوص پانی ہے جس کو شراب کہا جاتا ہے. یہ شراب وہ شراب نہیں جو حرام ہے، جو خمر کے معنی میں آتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو تاریخ کے اندر ایسے الفاظ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو بھائی یزید تو شرابی تھا. اگر یزید کے متعلق ایسے الفاظ آ جائیں کہ یزید شراب پی رہا تھا تو وہاں پر تو خمر کو استعمال کر لیتے ہیں، جی وہ خمر پی رہا تھا. بھائی خمر نہیں تھی، اگر یہ خمر تھی تو پھر تو یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام زین العابدین بھی خمر پی رہے ہیں معاذ اللہ. اور اس کی وضاحت نیچے آئے گی کہ یہ کون سی شراب تھی. کہتے ہیں کہ جس وقت سامنے بیٹھ گئے تو اس وقت مروان نے شراب طلب کی، یعنی کہ پانی طلب کیا. وقد کان مسلم بن عقبہ حمل معه من الشام ثلجا الى المدینہ. اور مسلم بن عقبہ جو تھا وہ یہ والا پانی جو تھا اپنے ساتھ برف لایا ہوا تھا. حمل معه من الشام ثلجا الى المدینہ. مسلم بن عقبہ شام سے اپنے ساتھ برف لایا ہوا تھا کیونکہ مدینہ شریف کا ماحول بہت گرم ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ وہاں سے برف لایا تھا. فکان یصاب له بشرابه. تو اس برف کو پانی کے اندر ڈالا جاتا تھا اور اس سے وہ ایک شربت تیار ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہاں سے کیا مطلب نکلا کہ شراب سے مراد شربت ہے. وہ ایک مخصوص شربت تھا جو لشکر والے پیتے تھے. تو وہ جو شربت تھا وہ مروان نے طلب کیا. تو کہتے ہیں جب مروان نے وہ شربت طلب کیا فلما جیء بالشراب شرب مروان قلیلا. جس وقت وہ شربت مروان کے پاس لایا گیا تو مروان نے اس شربت میں سے تھوڑا سا شربت پیا. ثم اعطى الباقی لعلی بن الحسین. پھر اس نے باقی شربت حضرت امام زین العابدین کو دے دیا. لیأخذ له بذلك امانا. تاکہ مسلم بن عقبہ کو پتہ چل جائے اس طرح سے کہ امام زین العابدین مروان کی امان میں ہے، مروان انہیں امان دے چکا ہے. وکان مروان مواد لعلی بن الحسین. مروان حضرت امام زین العابدین سے بہت زیادہ محبت مودت کرتا تھا. اب جہاں پر یہ سارا واقعہ حرہ کو مان جائیں گے نا، وہاں پر ان لوگوں نے اس لفظ کو ہضم نہیں کرنا. یہ جو لفظ ہے کہتے ہیں مروان جو تھا وہ اہل بیت کا دشمن تھا، مروان ناسبی ہے، مروان ناسبی ہے. بخاری مروان سے روایتیں لے کر آیا ہے، امام مالک موطا میں مروان سے روایتیں لائی ہیں. وہ تو سب ناسبی تھے، وہ ناسبی تھا، مروان ناسبی تھا. ہر طرف یہی واویلا ہے جی مروان ناسبی تھا. بھئی حقیقت یہ نکل رہی ہے وَقَانَ مَرْوَانُ مَوَادًا لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن. جو مروان تھا وہ حضرت امام زین العابدین سے مودت کرتا تھا. یعنی کہ ایک تو محبت ہے، ایک مودت ہے. مودت یعنی کہ محبت تو دور رہ گئی، محبت سے بھی آگے جس کو آپ عشق کہہ سکتے ہیں. وہ تو ان کے اوپر عاشق تھے، فریفتہ تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ ناسبی بنا دو؟ یہ ہے جی تاریخ دانوں کا کمال. جھوٹے تاریخ دانوں نے ایسے ایسے الفاظ بنائے مروان کے متعلق، بنو امیہ کے متعلق، کہ ان کے حقائق کو چھپا دیا گیا اور جھوٹی باتیں عوام میں مشہور کر دی گئیں. اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ بھئی مروان تو بہت بڑا ناسبی تھا، مروان تو بہت بڑا ناسبی تھا. اللہ اکبر. فلما نظر الیہ مسلم بن عقبہ قد اخذ الاناء فی یدہ قال له. جس وقت مسلم بن عقبہ نے حضرت امام زین العابدین کی طرف دیکھا کہ برتن ان کے ہاتھوں میں ہیں، انہوں نے برتن لے لیا ہے، تو اس وقت کیا کہا؟ مسلم بن عقبہ نے کہا لا تشرب من شرابنا. آپ ہمارے شربت میں سے نہ پیے. ثم قال له. یعنی کہ مسلم بن عقبہ نے کہا کہ تم ہمارے شربت میں سے نہ پیو، آپ ہمارے شربت میں سے نہ پیو. کس کو کہا؟ امام زین العابدین کو کہا. ثم قال له. پھر مسلم بن عقبہ نے کہا انما جئت مع هذین لتأمن بهما. تم اس لیے ان دونوں کے ساتھ آئے ہو تاکہ تمہیں امان ملے. یعنی کہ یہ الفاظ کہے تھے مسلم بن عقبہ نے کہ تم ان دونوں کے ساتھ آئے ہو اس لیے کہ تمہیں امان مل جائے. یہی وجہ نا امام زین العابدین سے عرض کرنے کیا انہوں نے. حالانکہ مسلم بن عقبہ نے صرف امام زین العابدین کو بلایا تھا، لیکن امام زین العابدین ان دونوں کے ساتھ آئے. تو ان دونوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے مسلم بن عقبہ نے کہا کہ آپ ان دونوں کے ساتھ اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو امان مل جائے. فرتدعت ید علی بن الحسین. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کانپنے لگے. وجعل لا يدع الاناء من یدہ ولا یشربہ. تو نہ تو حضرت امام زین العابدین برتن کو رکھ ہی رہے تھے اور نہ ہی اس شربت کو برتن سے شربت کو پی ہی پا رہے تھے. یعنی کہ نہ تو وہ پی رہے تھے اور نہ ہی رکھ پا رہے تھے نیچے، بلکہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. ثم قال له.
پھر کہا یعنی مسلم بن عقبہ نے پھر کہا لولا ان امیر المؤمنین، اگر امیر المؤمنین نے مجھے اوصانی بکا تو آپ کے متعلق وصیت نہ کی ہوتی تو لضربت عنقک، تو میں آپ کی گردن بھی مار دیتا۔ یہ الفاظ کس نے کہے؟ یہ مسلم بن عقبہ نے حضرت امام زین العابدین کو الفاظ کہے کہ اگر یزید امیر المؤمنین نے مجھے آپ کے متعلق اچھی وصیت نہ کی ہوتی تو میں آپ کی گردن مار دیتا۔ سامعین، یہاں پر بھی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جب وصیت ہو چکی، جب امام زین العابدین کا یہاں پر کوئی قصور بھی نہیں، انہوں نے حضرت امام زین العابدین یزید کے متعلق کچھ کہا بھی نہیں، تو پھر مسلم کی طرف سے یہ الفاظ جو اضافہ آیا ہے یہ مسلم کے اپنے الفاظ ہمیں نہیں لگتے، کیونکہ یہ تو بے سروپا الفاظ ہیں جن کا استعمال بغیر کسی وجہ کے یہاں پر کیا گیا ہے کہ میں آپ کی گردن مار دیتا اگر مجھے یزید نے وصیت نہ کی ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یزید سے بھی بڑا پھر جو تھا وہ امیر بنا پھرتا تھا یہ مسلم بن عقبہ۔ تو ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیے باتیں دونوں طرح کی آ رہی ہیں۔ اب مسلم بن عقبہ کے یہ الفاظ تھے، اب آگے چل کر ذرا دیکھیے گا کہ مسلم بن عقبہ کس قدر نازک اور نرم پڑتا ہے۔ دیکھیے ذرا، کہتا ہے ثم قال لهم، پھر مسلم بن عقبہ نے کہا ان شئت ان تشرب فاشرب، اگر آپ شربت پینا چاہیں تو آپ شربت پی لیجئے، وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ چاہتے ہیں دعونا لک بغیرها، ہم آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر ہی، شربت پینے کے بغیر ہی آپ کو امان دے دیں، تو کہا بھئی یہ بھی آپ کے لیے سب کچھ درست ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ شربت پئیں، اب چاہیں تو شربت نہ پئیں، آپ امان میں ہی ہیں، آپ کے متعلق آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ فقال، کیونکہ پھر مسلم بن عقبہ نے کہا هذه الذی فی کفی ارید، نہیں بلکہ یہاں پر امام زین العابدین نے فرمایا هذه الذی فی کفی ارید، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو پینا ہی چاہتا ہوں۔ فشربا، تو امام زین العابدین نے اس شربت کو پی لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر پیچھے دھمکی دے رہا ہے مسلم بن عقبہ کہ یزید نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی تو میں تمہیں شہید کر دیتا، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضرت امام زین العابدین کو پتہ چل گیا تھا کہ یزید نے میرے متعلق اچھی وصیت کی ہے تو برتن پانی کا رکھ دیتے، کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، اور آگے سے کہہ دیتے اس کو کہ تو ہوتا کون ہے، جب یزید نے میرے متعلق اچھی وصیت کر دی ہے تو کون ہوتا ہے مجھے بات کرنے والا۔ یہاں سے تو مسئلہ نکل سکتا تھا، یہاں سے تو مروان بول سکتا تھا، عبد الملک بول سکتا تھا، کوئی بھی بول سکتا تھا یہاں پر۔ تو یہ جس طرح سے ان کی تصویر کشی کی گئی ہے، واقع حرہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے الحمان والحفیظ، حقیقت کچھ اور ہے، اور حقیقت کے اندر اپنی طرف سے الفاظ کو ملا بڑھا کر جڑا کر لوگوں کے سامنے جو پیش کیا گیا ہے، اسے حقیقت بالکل بدل جاتی ہے۔ تو اس پر یعنی کہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ جو میرے ہاتھ میں شربت ہے میں اس شربت کو پینا چاہتا ہوں۔ فشربا، تو پھر آپ سرکار نے وہ شربت پی لیا۔ ثم قال له مسلم بن عقبہ، پھر مسلم بن عقبہ نے امام زین العابدین سے کہا قم الی ها هنا فجلس، آپ اٹھیے اور یہاں پر میرے پاس تشریف لائیے اور یہاں پر بیٹھیے۔ فاجلسه معه على السریر، تو اس نے تخت پر، یعنی کہ جس تخت کے اوپر، جس جگہ کے اوپر مسلم بن عقبہ بیٹھتا تھا، وہ جو تخت بچھایا ہوا تھا، وہاں پر اسی تخت کے اوپر بادشاہوں کی طرح مسلم بن عقبہ نے امام زین العابدین کو بٹھایا۔ وقال له، اور کہا ان امیر المؤمنین اوصانی بکا، بے شک مجھے امیر المؤمنین نے آپ کے متعلق وصیت کر رکھی تھی۔ اب دیکھیے یہ الفاظ آگے ابھی پیچھے کیا لفظ گزرے تھے مسلم بن عقبہ کے حوالے سے کہ بھی اس نے کہا کہ اگر یزید نے مجھے آپ کے متعلق وصیت نہ کی ہوتی تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ اب یہاں پر دوبارہ وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ نہیں، الفاظ یہ تھے کہ بے شک امیر المؤمنین نے مجھے آپ کے متعلق وصیت کی ہوئی تھی۔ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ شَغَلُونِي عَنْكَ، یہ جو معاملات ہیں ان تمام معاملات نے مجھے آپ سے مشغول رکھا، یعنی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مصروف تھا جس کی وجہ سے میں اسی مصروفیت میں پڑا رہا اور میں آپ سے کلام نہیں کر سکا۔ ثم قال، پھر کہا، یعنی مسلم نے کہا لعل اہلک فزعوا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے گھبراہٹ میں پڑ گئے ہوں، یعنی کہ انہیں خوف ہو کہ مسلم بن عقبہ آپ کے متعلق کوئی کاوش نہ کریں۔ تو اس پر فقال، امام زین العابدین نے فرمایا ای واللہ، اللہ کی قسم ہاں ایسا ہی ہے، ہم گھبراہٹ میں پڑے۔ یعنی کہ یہاں پر
مسلم بن عقبہ خود کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ لعلہ کے ساتھ کہ آپ لوگ میری وجہ سے گھبراہٹ میں پڑے ہوں گے. اس کا ثابت سامعین یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو پیچھے الفاظ آئے تھے مسلم بن عقبہ کی، اس نے کہا تھا امیر المؤمنین کے اپنا امام زین العابدین کے متعلق کہ اگر یزید نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی تو آپ کو شہید کر دیتا. وہ الفاظ غلط ہیں، الفاظ صحیح پھر آگے یہ آ رہے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ آگے الفاظ آ رہے ہیں، یہ الفاظ آ رہے ہیں. اس نے کہا مجھے یوں لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے گھر والے لوگ جو ہیں وہ گھبراہٹ میں پڑے ہوں گے. تو امام زین العابدین نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم پڑے تھے. فَأَمَرَ بِدَابَّتِهِ فَأُسْرِجَتْ، پھر اس نے کیا کیا، مسلم بن عقبہ نے نشست جب برخاست ہوتی ہے ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، گفتگو کے بعد اس نے حکم دیا جانور پر جو کجاوا ہے وہ باندھنے کا، اس کے اوپر کاٹھی باندھنے کا اس نے حکم دیا، اونٹ گھوڑے پر یا اونٹ پر جس پر بھی. ثم حملہ علیہا، اور پھر اس کے اوپر حضرت امام زین العابدین کو سوار کیا، حتی ردہ الی منزلہ مکرما، اور پھر انہیں باعزت طریقے سے انہیں ان کے گھر میں پہنچایا. ثابت ہوا کہ یہ کچھ دور کی مدینہ شریف سے کچھ ہٹ کر دور جگہ ہے، وہاں پر انہیں بلایا گیا تھا، کیونکہ اگر قریب ہوتا تو پھر سواری پر زین کسنا، اس پر کاٹھی کسنا، پھر امام زین العابدین کو واپس مدینہ میں بھجوانا، پھر یہ باقاعدہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر قریب کا ہوتا، کیونکہ انہوں نے تو چل کر چلا جانا تھا. خیر اگر قریب بھی ہو تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ بطور تعظیم اور تکریم ہے، یعنی کہ مسلم بن عقبہ نے حضرت امام زین العابدین کی تعظیم اور تکریم کی ہے. یہ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قصہ مکمل ہو گیا. اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ثم استدعا بعمر بن عثمان بن عفان، پھر مسلم بن عقبہ نے عمر بن عثمان بن عفان کو بلاوا بیچا. ولم یکن خرج مع بنی امیہ تھا، وہ بنو امیہ کے ساتھ مدینہ سے نہیں نکلا تھا. یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کچھ بنو امیہ کے لوگ مدینہ شریف کے اندر ہی موجود رہے تھے اور بنو امیہ کے کثیر افراد مدینہ شریف سے باہر نکل گئے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو مدینہ شریف سے جتنے لوگ بنو امیہ کے نکلے تھے نا، ان سب نے حضرت امام زین العابدین کے گھر میں جا کر پناہ لی تھی. حضرت امام زین العابدین نے ان سب کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی. یہ الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں طبقات کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر یہ الفاظ ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں پر جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیں گے. کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلے تھے، اور یہ ہے بھی بنو امیہ سے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا فقال له انک ان ظہر اہل المدینہ قلت انا معکم. مسلم بن عقبہ نے کہا کہ اگر اہل مدینہ والے ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو تم نے اہل مدینہ والوں کو کہنا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وَإِنْ ظَهَرَ أَهْلُ الشَّامِ قُلْتَ أَنَا ابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر شامی لوگ غالب آ جاتے تو نے کہنا تھا کہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، یعنی کہ حضرت عثمان غنی کا. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَنُتِفَتْ لِحْيَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر حکم دیا اور اس کی داڑھی جو ہے چنوا دی گئی. وَكَانَ ذَا لِحْيَةٍ كَبِيرَةٍ، اور اس کی بہت زیادہ گھنی داڑھی تھی، یعنی کہ داڑھی کو چنوا دیا گیا تھا. قال المدائنی، مدائنی کہتا ہے وَأَبَاحَ مسلم بن عقبۃ المدینۃ ثلاثۃ ایام. یہاں سے مدائنی کے الفاظ سے دوبارہ ہم بات شروع کر رہے ہیں. مدائنی کہتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ شریف کو 3 دن تک مباح کر دیا. یقتلون من وجدوا من الناس، وہ لوگوں میں سے جس کو بھی پاتا اس کو قتل کیا جاتا. افسوس والی بات کرنے والی ہے، لوگوں میں جس کو بھی پاتا اس کو قتل کیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ سارا مدینہ ہی خالی ہو گیا تھا. مدینہ کی آبادی واقع حرہ کے موقع پر ساری کی ساری ختم ہو گئی تھی. یہ تو متن کے لحاظ سے متن ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ پیچھے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، بلکہ ہم ان کے سندوں پر پیچھے ہی حاشیہ میں کلام کر چکے ہیں. خیر وَيَأْخُذُونَ الْأَمْوَالَ، لوگوں سے وہ مال لے لیتا، حالانکہ شامیوں کے پاس تو ویسے ہی اپنا بہت زیادہ مال تھا، اس نے لوگوں سے مال کیا کرنا تھا لے کر. خیر ہو سکتا ہے لے بھی لیا ہو بھئی. فَأَرْسَلَتْ سُعْدَ بنت عوف المریۃ إِلَى مسلم بن عقبۃ تقول لهم، تو سودا بنت عوف المریہ نے اپنا کوئی بندہ بھیجا، سفیر بھیجا، کوئی اپنا قاصد بھیجا مسلم بن عقبہ کی طرف کہ مسلم بن عقبہ کو جا کر یہ کہو کہ انا بنت عمی کا، میں تمہارے چچے کی بیٹی ہوں. فمر اصحابک الا یتعرضوا لابلنا، کہ تمہارے ساتھی ہمارے اونٹوں کو نہ چڑائیں، بمکان کذا وکذا، فلانی جگہ سے. فقال لاصحابہ، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا لا تبدؤوا الا باخذ ابلها اولا،
تم کسی کے اونٹ سب سے پہلے نہ چرانا، سب سے پہلے اونٹ چرانا ہے تم لوگوں نے، چوری کرنے ہیں تو وہ سودا بنت عوف المریہ کے چوری کرو، کیونکہ یہ مجھے آ کر کہہ رہی ہے۔ یہ آگے خیر انشاءاللہ تعالی اس پر ہم اگلی نشستوں میں تنقیدی جائزہ لیں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔